بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ میرے محترم بھائیوں، بزرگوں، دوستو، اللہ کے فضل و کرم سے آج ہم نے 20ویں تراویح مکمل کی، جس میں ہمارا 23واں پارہ ختم ہوا۔ 23واں پارہ جہاں سے شروع ہوتا ہے وہ سورہ یاسین سے شروع ہوتا ہے، یعنی سورہ یاسین کا کچھ حصہ 22ویں پارے میں ہے اور کچھ 23ویں پارے میں ہے۔ سورہ یاسین کے بے شمار فضائل ہیں۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جیسے ہر ایک چیز کا کوئی نہ کوئی دل ہوتا ہے، ایسے ہی قرآن پاک کا بھی ایک دل ہے، اور قرآن پاک کا جو دل ہے وہ سورہ یاسین ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرا یہ دل چاہتا ہے کہ سورہ یاسین میرے ہر امتی کے دل میں محفوظ رہے، اس لیے ہر مسلمان نے یہ کوشش کرنا چاہیے کہ سورہ یاسین اس کو پکا یاد ہو۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی جس نیت سے بھی سورہ یاسین کو پڑھے گا، اللہ تبارک و تعالی اس کی اس نیت کو پورا فرمائیں گے، جس نیت سے بھی پڑھیں گا۔ اسی لیے آپ دیکھیں گے کہ اجتماع وغیرہ میں جو کھانا پکتا ہے اس میں سورہ یاسین خاص طور پہ پڑھا جاتا ہے۔ ایک آدمی کو خاص طور پہ دعا میں بٹھایا جاتا ہے کہ کھانا کم نہ پڑے۔ تو آج تک کبھی ایسی نوبت نہیں آئی کہ کہیں پہ کھانا کم پڑا ہو۔ سورہ یاسین جہاں پہ پڑھی جاتی ہے اور اس پر دم کیا جاتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کھانے میں اضافہ فرماتے ہیں، برکت فرماتے ہیں، تو پور کے وہ کھانا بچ جاتا ہے۔ اور بہت ساری دعوتوں میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ لمٹ سے زیادہ کھانا پکایا جاتا ہے، اس کے باوجود بھی کھانا کم پڑ جاتا ہے، اور دعوت دینے والے یہ کہتے ہیں کہ بولے بغیر دعوتی بھی بہت سارے گھس گئے تھے اس لیے کھانا کم پڑ گئے۔ تو یہ جو بے برکتی ہوتی ہے یہ اللہ کا نام نہیں لینے کی وجہ سے ہوتی ہے۔ اس لیے سورہ یاسین ہر چیز پر چاہے جس نیت سے پڑھیں گے، کھیت میں پڑھیں گے اللہ کھیت میں برکت دے گا، کھانا پک رہا ہے اس میں پڑھیں گے اللہ اس میں برکت دے گا، تو کھانا کبھی بھی کم نہیں پڑے گا، جہاں جس نیت سے پڑھا جائے گا۔ اور فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جو آدمی صبح کو سورہ یاسین شریف پڑھتا ہے، اللہ تبارک و تعالی اس کے دن بھر کے کاموں کو آسان بنا دیتے ہیں۔ اس لیے روزانہ فجر کی نماز کے بعد سورہ یاسین پڑھنے کا معمول ہونا چاہیے۔ تو روز صبح میں آدمی ایک مرتبہ سورہ یاسین پڑھے گا تو کچھ دنوں میں خود بخود اس کو سورہ یاسین زبانی یاد ہو جائیں گی۔ تو دونوں چیزیں اللہ کے نبی کی جو دونوں باتیں ہیں وہ عمل میں آئیں گی، کہ ایک تو سورہ یاسین بھی پڑھنا ہو رہا ہے، اور دوسرے آپ نے جو فرمایا کہ میرا دل چاہتا ہے ہر امتی کے دل میں سورہ یاسین ہو، آپ کو بھی سورہ یاسین یاد ہو جائیں گے۔ اس کے بعد ہم آگے بڑھتے ہیں، سورہ صافات شروع ہوتی ہے۔ سورہ صافات میں اللہ تبارک و تعالی نے کئی نبیوں کے واقعات بیان کیے۔ اس میں خاص طور پہ حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام کا واقعہ بیان کیا کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر زیادہ ہو گئی اور ان کو اولاد نہیں تھی تو انہوں نے اللہ سے دعا کی کہ اے اللہ مجھے اولاد عطا فرما۔ تو اللہ فرماتے ہیں فبشرناہ بغلام حلیم، ہم نے ان کو ایک خوبصورت، بردبار، سمجھدار، عقل مند بیٹے کی خوشخبری دی۔ اور اس کے بعد آگے اللہ فرماتے ہیں کہ جب وہ بیٹا بڑی عمر کو پہنچ گیا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خواب دیکھا کہ وہ اپنے بیٹے کی قربانی دے رہے ہیں۔ یہ جو بیٹے تھے حضرت اسماعیل علیہ السلام تھے، کہ اللہ نے کتنے مجاہدے ان کے ساتھ میں کیے اور کتنے مجاہدے ان کو کرنا پڑے کہ جب وہ پیدا ہوئے چھوٹے سے بچے تھے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام ان کو اور بی بی ہاجرہ کو جہاں پر آج مکہ ہے وہاں پر چھوڑ کر چلے گئے۔ اسی لیے اس وادی کو بواد غیر ذی زرع قرآن نے کہا کہ وہاں پہ گھاس کا تنکا بھی نہیں اگتا تھا، ویسی جگہ پہ چھوڑ کر گئے۔ تو حضرت ہاجرہ
پانی کی تلاش میں کبھی صفا پہاڑ پہ تو وہاں سے مروہ پہاڑ پہ، پھر مروہ سے صفا پہ، پھر صفا سے مروہ پہ، ایسے انہوں نے 7 چکر لگائے، لیکن کہیں پہ جب کوئی قافلہ نظر نہیں آیا تو اللہ تبارک و تعالی نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے پیروں کے ایڑیوں کی رگڑ سے زمزم کا کنواں وہاں پہ پیدا کر دیا بیت اللہ کے پاس میں۔ اور وہ زمزم کا کنواں جب پیدا ہوا تو حضرت ہاجرہ نیچے اتری اور انہوں نے اس پانی سے کہا کہ زمزم یعنی ٹھہر جا، تو وہ پانی رک گیا، ورنہ علماء فرماتے ہیں کہ پوری دنیا میں وہ پانی پھیل جاتا تھا۔ اور اللہ نے اس میں برکت کتنی دی، اگر آپ اس کی برکت کو دیکھیں گے تو اندازہ لگاؤ، کم سے کم ہزاروں سالوں پہلے کا واقعہ ہے جب حضرت ابراہیم کے پیروں کی رگڑ سے زمزم نکلا تھا۔ آج تک ہم لوگ زمزم کا پانی استعمال کر رہے ہیں، اور میں نے ایک کتاب میں پڑھا کہ روزانہ جو موٹریں لگی ہوئی ہے زمزم کا پانی کھینچنے کے لیے، تو 1 منٹ میں 8000 لیٹر پانی کھینچتی ہے وہ موٹریں۔ 1 منٹ میں کتنے لیٹر؟ 8000 لیٹر پانی جو ہے ہر منٹ میں کھینچا جا رہا ہے، اور 24 گھنٹے وہ موٹریں چل رہی ہے۔ لیکن آج تک کبھی ہم نے یہ نہیں سنا کہ زمزم کے پانی میں کمی واقع ہو گئی، اور دنیا بھر کے کروڑوں لوگ اس پانی کو پی رہے ہیں، حاجی اپنے ساتھ میں گھر پہ لے جا رہے ہیں، عمرے والے لے جا رہے ہیں، لیکن کبھی بھی اس پانی میں کمی نہیں آئی۔ اور اللہ تبارک و تعالی نے اس پانی میں بھی یہ خصوصیت رکھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زمزم کے پانی کو جو آدمی جس نیت سے پیے گا اللہ تبارک و تعالی اس کی نیت کو پورا فرمائیں گے۔ پتھری والا اگر اس کو پتھری نکلنے کی نیت سے پیے گا اللہ اس کی پتھری نکال دیں گے۔ اور ہوا ہمارے ساتھ کئی حاجی تھے ایسے جن کو الگ الگ ٹائپ کی بیماریاں تھیں، کسی کے گھٹنوں میں درد تھا، کوئی ہارٹ کا مریض تھا، اس کو کئی چیزوں کا پرہیز تھا، کوئی پتھری والا تھا، زمزم کا پانی پینے کی برکت سے پیشاب کے ذریعے سے پوری پتھریاں اس کی باہر نکل گئی۔ ہارٹ والے کی طبیعت ایک دم اوکے ہو گئی، جن کے گھٹنوں میں درد تھا وہ خود پیدل جو ہے صفا مروہ کی صحیح کرنے لگے اور بیت اللہ کا طواف کرنے لگے۔ سارے درد اللہ نے زمزم کے پانی کی برکت سے دور کر دی۔ یہاں تک کہ دنیا میں جن بیماریوں کا میڈیسن آج تک تیار نہیں ہوا ہے اللہ نے وہ بیماریوں کا علاج بھی زمزم کے پانی کے اندر رکھا ہوا ہے۔ اس دن ہی میں نے بتایا گنگا کے پانی کے بارے میں اور زمزم کے بارے میں۔ زمزم کے بارے میں امریکہ کے سائنٹسٹ کہتے ہیں کہ کینسر کا مریض بھی اگر زمزم کا پانی اس کو پابندی کے ساتھ میں روزانہ پیے تو اللہ اس کے کینسر کی بیماری کو بھی دور کریں گے۔ اور اپنے انڈیا کے سائنٹسٹوں کا کہنا ہے کہ گنگا کے پانی سے جو نہائے گا اس کو اسکن کا کینسر ہوگا بولے، اور کوئی پیے گا تو اس کو کہیں کا بھی کینسر ہو سکتا ہے، نہ پینے کے کام کا نہ دھونے کے کام کا۔ اب کہاں سے دھونے کے کام کا رہے گا؟ کمبھ میلے میں 40 لاکھ لوگوں نے اس کے کناروں پہ سب برکت چھوڑے دی ہے پوری فراغت کے بعد میں، تو وہ پانی میں کہاں سے شفا ہوگی؟ اور یہاں پہ زمزم کا جو پانی ہے وہ کہاں ہے کسی کو پتہ بھی نہیں ہے، حالانکہ وہ بالکل بیت اللہ کے دروازے کے سامنے ہے زمزم کا کنواں، لیکن اس کے اوپر چھت ڈال دیا ہوا ہے انہوں نے طواف کرنے کے لیے، حالانکہ اس کا راستہ ہے جانے آنے کا، موٹر وغیرہ خراب ہوئی تو اس کے لیے انہوں نے راستہ بھی بنایا ہوا ہے، لیکن محفوظ ہے زمزم کا پانی۔ تو یہ زمزم کا جو پانی نکلا حضرت اسماعیل علیہ السلام کے پیر کی ایڑیوں کی رگڑ سے، تو حضرت ہاجرہ نے کہا زمزم، تو پانی رک گیا۔ بڑے ہوئے، تھوڑی عمر ہوئی ان کی، اس وقت میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خواب دیکھا کہ اپنے بیٹے کو وہ قربان کر رہے ہیں، تو آئے وہ بی بی ہاجرہ کے پاس بیٹے کے قربانی کے بارے میں بات کرنے کے لیے اور بیٹے کو لے جانے کے لیے۔ تو بی بی ہاجرہ کہنے لگی کہ بیٹے کو کہاں لے جا رہے ہو؟ تو آپ نے کہا کہ اللہ کا حکم ہے اس لیے میں بیٹے کو قربان کرنے کے لیے لے جا رہا ہوں۔ تو وہ بھی فرما بردار عورت تھی۔ ہمارے زمانے کی کوئی عورت رہتی تھی تو بولتی تھی پہلے تو اتنے دن ہم کو چھوڑ کے گئے، پوچھے نہیں، کبھی ہماری خیر خیریت نہیں لیے، اور اچھا ایسا ویسا آگے بولے قربانی کرنے کو آئے، خواب دکھا تو قربانی کرنے کو آگے۔ ہمارے زمانے کی عورت رہی تو یہی کہتی تھی۔ ہمارے یہاں پہ اگر آدمی کو سفر کو جانے کا ہے 2-4 دن اور گھر میں برابر خرچے کو پیسے نہیں دے کے گیا انہیں،
تو آنے کے بعد اس کو برابر کھانا نہیں ملتا گھر میں، تو بیٹا کہاں سے دیں گی ماں کہ جاؤ اس کو قربان کرو بول کے لے جانے۔ لیکن وہ فرما بردار عورتیں تھیں۔ حضرت ہاجرہ نے کہا کہ اگر اللہ کا حکم ہے تو لے کے جاؤ۔ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام لے کر چلے تو شیطان آیا، 3 شکلوں میں شیطان آیا۔ حضرت ہاجرہ کو بہکایا، انہوں نے کنکریاں ماری۔ حضرت ابراہیم کو بہکایا، انہوں نے کنکریاں ماری۔ حضرت اسماعیل کو بہکایا، تینوں نے جو کنکریاں ماری شیطان کو 3 جگہ پہ، اللہ کو وہ عمل اتنا پسند آیا کہ قیامت تک کے حاجیوں کے لیے اس کو رکن قرار دے دیا۔ جو جمرات ہے اس کو کنکریاں مارنے کو حج کا رکن بنا دیا کہ بغیر کنکریاں مارے کہ تمہارا حج مکمل نہیں ہوگا۔ اور صفا مروہ کی سعی بھی اتنی پسند آئی حضرت ہاجرہ کی کہ اس کو بھی حج کا رکن بنا دیا، عمرے کا رکن بنا دیا، اس کے بغیر آپ کا عمرہ اور حج دونوں بھی مکمل نہیں ہو سکتے۔ اور حضرت ابراہیم جہاں لے کر چلے، جہاں پہ وہ شیطان کے جو مینارے بنے ہوئے ہیں مینا کے اندر، بس اس کے تھوڑا دوری پہ ہی وہ جگہ ہے، وہ بھی آج تک محفوظ ہے۔ میں دیکھ کر آیا ہوں اس جگہ کو جہاں پہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل کو ذبح کرنے کے لیے لٹایا تھا، وہاں پہ چھوٹا سا گنبد بنا ہوا ہے۔ تو حضرت اسماعیل کو جب لٹایا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے، وہ جگہ مینا میں ہی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی اور سارے فرشتے آسمان سے یہ منظر دیکھ رہے تھے۔ اللہ تبارک و تعالی صرف انسان کا امتحان لیتے ہیں اور صرف دیکھتے ہیں کہ میرا بندہ میری کسوٹی پہ کھرا اترتا ہے یا نہیں اترتا ہے۔ قربانی مانگتے ہیں، اللہ قربانی لیتے نہیں ہے، یاد رکھو۔ اللہ نے بھی قربانی مانگی ان سے، لیکن جب دیکھا کہ حضرت ابراہیم کھرے اتر گئے تو حضرت جبریل کو حکم دیا کہ جاؤ جنت کا ایک دمبا لے کر اسماعیل کو ہٹاؤ اور حضرت اسماعیل کی جگہ پہ دمبے کو رکھ دو۔ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تکبیر تشریق پڑھنی شروع کی، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ تو حضرت اسماعیل نے کہا لا الہ الا اللہ اللہ اکبر۔ تو حضرت جبریل جو دمبا لے کر آ رہے تھے انہوں نے کہا اللہ اکبر وللہ الحمد بول کے حضرت اسماعیل کو ہٹایا اور دمبے کو رکھ دیا، تو وہ دمبے کی قربانی ہو گئی۔ اور اللہ کو یہ تکبیر تشریق بھی اتنی پسند آئی کہ قیامت تک کے آنے والے انسانوں کے لیے اس کو بھی رکن قرار دے دیا کہ جب آپ کا جانور ذبح کریں گے یہ زور سے پڑھنا ضروری ہے۔ ہمارے یہاں پہ پہلے جانور گرانے کی اور اس کو کاٹنے کی فکر رہتی کہ بھیجا ملتا کہ نہیں ملتا، کیا معلوم، کیا کوئی دوسرا لے کے چلے جاتا بول کے۔ وہ ٹائم ایسا رہتا کہ وہ ٹائم پہ یہ تکبیر تشریق پڑھنا ضروری ہے، تو یہ رکن ہے یہ قربانی کا۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو دمبا ذبح کیا تھا وہ دمبے کا سر اور اس کے دونوں سینگ بیت اللہ کے اندر لٹکے ہوئے تھے ابھی تک۔ لیکن حجاج ابن یوسف کی اور حضرت عبداللہ ابن زبیر کی جب جنگ ہوئی تو حجاج ابن یوسف نے توپ سے حملہ کیا بیت اللہ پر، تو وہ بیت اللہ پورا جل گیا، جس کے اندر وہ جو جنت کے دمبے کے سینگ تھے وہ بھی جل گئے، ورنہ وہ ابھی تک رکھے ہوئے تھے۔ تو یہ واقعہ اللہ تبارک و تعالی نے 23ویں پارے کے اندر بیان کیا۔ اب یہ پورے واقعے کا حاصل یہی ہے کہ اللہ انسان سے قربانی مانگتے ہیں، قربانی لیتے ہیں کیا؟ اس لیے اللہ کے ہر امتحان پر آدمی نے کھرا اترنا چاہیے کہ میرا اللہ مجھ سے جو چاہ رہا ہے میں اس کو ادا کرنے کی پوری کوشش کروں۔ اب اس کے بعد ہم آگے بڑھتے ہیں، لیکن ایک چیز اور یاد رکھو، پھر بعد میں دونوں باپ بیٹوں نے بیت اللہ کی تعمیر کی اور وہاں پہ پورا بیت اللہ بنایا۔ وہ بیت اللہ جو ہے اس کا جو بیسمنٹ ہے یا اس کی جو بنیادیں تھی وہ حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے کی تھی، تو حضرت ابراہیم نے نئی جگہ پہ نہیں بنایا بلکہ اسی جگہ پہ پتھر رکھنے شروع کیے اور بیت اللہ کو بنا کر مکمل کر دیا۔ اور اللہ سے یہ کہا کہ اب میں کیا کروں؟ اللہ نے کہا وَأَذِّن فِي النَّاسِ، لوگوں کو بلاؤ حج کے لیے۔ تو کہا کہ اے اللہ یہ ریگستان ہے، چاروں طرف سے پہاڑ ہے، حج کے لیے کون آئے گا؟ اللہ نے کہا کہ تمہارا کام آواز لگانا ہے، ہمارا کام آواز پہنچانا ہے۔ تو حضرت ابراہیم نے جیسی ہی آواز لگائی حج کی، تو جس آدمی نے بھی لبیک کہا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو حج کی توفیق عطا فرماتے۔ یہاں تک کہ جو آدمی اپنے باپ دادا کی جو پیڑھیوں کے اندر چھپا ہوا تھا، اگر اس نے بھی یہ کہا لبیک اللہم لبیک،
تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو بھی حج کی توفیق دے دی. عالم ارواح تک آپ کی آواز پہنچی تو عالم ارواح میں بھی جس نے لبیک اللہم لبیک کہا اللہ اس کو حج کی توفیق عطا فرما دی. تو حضرت ابراہیم نے آواز لگائی لیکن اللہ نے ان کی آواز کو پوری دنیا میں پھیلا دیا. اسی لیے دنیا بھر سے جو حاجی جاتے ہیں، آج کسی نے سوچا تھا وہ وادی جس کے چاروں طرف سے پہاڑ ہے، جہاں ریگستان ہے، پینے کے پانی کا کوئی انتظام نہیں ہے، وہاں پہ کیسے لوگ حج کے لیے جائیں گے؟ لیکن حضرت ابراہیم کی دعا آج پوری دنیا ٹوٹی ہوئی ہے. ان کو ہر سال جو ہے نیا کنسٹرکشن کر کے اس کو چوڑا کرنا پڑ رہا ہے تو بھی وہاں پہ جگہ نہیں پڑ رہی. ان کا ارادہ ہے کہ 1 کروڑ لوگ حج کے لیے آئے. ہر سال کام چالو تھے وہاں پہ چاروں طرف بیت اللہ کو بڑھانا. اور حضرت ابراہیم نے دعا کی تھی کہ اے اللہ یہاں پہ جو آنے والے ہیں ان کو تو میوے کھلا، پھل کھلا. اب وہ وادی ایسی ہے کہ جہاں گھاس کا تنکا بھی نہیں تھا، وہ زمانے میں کسی نے سوچا نہیں ہوگا. لیکن آپ جا کر دیکھیے انڈیا میں ہم نے جن پھلوں کے کبھی نام نہیں سنے زندگی میں، آپ کو نئے نئے فریش وہاں پہ جو ہے وہاں کے بازاروں میں بکتے ہوئے ملے. ہر چیز ایک دم، وہاں کے کیلے، وہاں ہر چیز، دنیا میں جتنے پھل پیدا ہوتے وہ آپ کو مکہ مکرمہ کے اندر ملے، اور وہ بھی بالکل تازے اور اچھی کنڈیشن میں. ہمارے یہاں کے کیلوں کے جیسے نہیں، ملیریا کے مریض کے جیسے ایک دم آدھے کالے ہو گئے ہوئے، ایسے جھک گئے ہوئے پورے. ایسا پھلی کو ہاتھ میں اٹھائے تو پھلی ہاتھ میں آ رہی، کیلے گاڑے پہ رہ جا رہے. ایسے کیلے نہیں، ایک دم تازے. اور وہاں کی گورنمنٹ اتنی سخت ہے کہ ایسے ملیریا کے کیلے اگر وہاں پہ ملیں گے تو وہ دکاندار زندگی بھر دکانداری نہیں کر سکتا. وہاں قاضی صاحب خود پھرتے کار کے اندر پولیس کے ساتھ میں جو وہاں کے جج صاحب ہیں وہی فیصلہ دے دیتے ہو یہ دکان کو لاک کر دیا جائے 2 مہینے کے لیے. بس لاک ہو گئی وہ دکان، ختم ہو گیا، ان کے منہ سے نکل گیا، انہوں نے لکھ دیے، ختم، وہی فیصلہ ہو گیا. ہر چیز آپ کو بالکل فریش ملیں گی، کوئی چیز آپ کو خراب نہیں ملیں گی، کوئی پھل آپ کو سڑا ہوا نہیں. یہ تمام جو باتیں ہیں یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دعا کی برکت ہے. انہوں نے دعا کی تھی، کسی نے سوچا بھی نہیں ہوگا. لیکن آج آپ جا کر دیکھو، اور وہ بھی ان ملکوں کا آتا ہے دنیا میں سب سے نمبر 1 سیب جس ملک میں پیدا ہوتا وہاں کا سیب وہ لوگ منگاتے ہیں. جو ملک جس چیز کے لیے مشہور ہے وہاں کی چیزیں وہاں پر آتی ہے بکنے کے لیے. تو یہ برکت ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دعا کی اور بیت اللہ کی برکت ہے. اور پھر آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت یونس علیہ السلام کا واقعہ بیان کیا. یونس علیہ السلام عراق کے رہنے والے تھے. آج کل جس شہر کا نام ہم لوگ بہت زیادہ سن رہے ہیں موصل بول کے، جس کے اوپر قبضہ ہو چکا ہے، یہی شہر حضرت یونس علیہ السلام کا شہر ہے. وہ زمانے میں اس کو نئے نوا بولتے تھے لیکن آج کل اس کو موصل بولتے ہیں. یونس علیہ السلام اسی شہر میں پیدا ہوئے تھے اور یہاں پہ یونس علیہ السلام کی قبر بھی ہے اور ان کی بہت بڑی مسجد بھی ہے بنی ہوئی. یونس علیہ السلام اپنی قوم کو دعوت دیتے رہے. قوم نے جب آپ کی بات نہیں مانی تو یونس علیہ السلام غصے میں قوم کو چھوڑ کر نکل گئے. حالانکہ نبیوں کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ نبی جو بھی کام کرنا ہے وہ اللہ کا حکم ملنے کے بعد کرتا ہے. لیکن یونس علیہ السلام نے انتظار نہیں کیا اللہ کے حکم کے آنے کا، اس سے پہلے ہی ناراض ہو کے بستی چھوڑ کے نکل گئے اور ایک کشتی میں سوار ہو کے روانہ ہو گئے. اب وہ کشتی جو ہے دریا کے اندر بھنور میں پھنس گئی. تو وہ جو کشتی چلانے والا تھا وہ کہنے لگا کہ ایسا محسوس ہوتا ہے کوئی غلام اپنے آقا سے بھاگ کر یہاں پر آیا ہے، اس لیے میری کشتی آگے نہیں بڑھ رہی ہے. تو حضرت یونس علیہ السلام سمجھ گئے کہ یہ اللہ کی طرف سے میرے لیے پکڑ ہے. انہوں نے کہا کہ ہاں میں ہی اللہ سے بھاگ کر یہاں پر آیا ہوں، بغیر اللہ کا حکم ملے کہ اللہ کا حکم ملنے کے پہلے ہی آ گیا. اور یونس علیہ السلام نے پوچھا کہ اس کا طریقہ کیا ہے؟ تو وہ کہنے لگا کہ ہم اس غلام کو اٹھا کے سمندر میں ڈال دیتے ہیں. یونس علیہ السلام نے کہا ٹھیک ہے اب میں بھی سمندر میں جاتا ہوں. لیکن چونکہ اللہ کے نبی تھے، ندامت آ گئی تو فوراً اللہ نے بھی آپ کے بچانے کا انتظام کیا اور ایک مچھلی کو حکم دیا کہ یونس علیہ السلام کو نگل لو. اب اس نے یونس علیہ السلام کو نگل لیا. بستی کے لوگوں کو پتا چلا کہ حضرت یونس علیہ السلام ناراض ہو کے چلے گئے تو لوگوں کو بہت افسوس ہوا، غم ہوا اور ساری بستی مسلمان ہو گئی اور اللہ کی فرما بردار بن گئی. ادھر بستی کی بھی کایا پلٹ گئی.
ادھر یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں تھے. دو قول ہے، بعض علماء کہتے ہیں کہ 40 دنوں تک وہ مچھلی آپ کو سمندر میں لے کے گھومتی رہی اور اللہ نے اس کے پیٹ کو آپ کے لیے کانچ کی طرح سے بنا دیا. اور بعض یہ کہتے ہیں کہ 40 سال تک آپ مچھلی کے پیٹ کے اندر تھے. اور پھر اس کے بعد حضرت یونس علیہ السلام نے وہ دعا پڑھی جس کو اسم اعظم کہا جاتا ہے. کیا کہا آپ نے؟ یونس علیہ السلام نے کہا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین وظنون اذ نادى. اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہمارا جو بندہ ہے مچھلی والا حضرت یونس علیہ السلام، انہوں نے مچھلی کے پیٹ میں اللہ کو آواز دی اور کہا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین فبشرنا. اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں کہ پھر ہم نے آپ کے غموں کو دور کر دیا. اور یونس علیہ السلام کو وہ مچھلی کنارے پہ لے کر آئی اور ایک جگہ پر جو کدو کی بیل ہوتی ہے اس کے پاس اس نے یونس علیہ السلام کو ڈال دیا. اللہ کہتے ہیں کہ ہم نے یونس علیہ السلام کو 1 لاکھ سے زیادہ لوگوں پر نبی بنا کر بھیجا تھا. میاتی الف او یزیدون. اب یونس علیہ السلام نے وہ پاک صاف ہوئے. اس کے بعد جب بستی میں گئے تو دیکھا کہ بستی کی بھی کایا پلٹ چکی ہے اور ساری بستی مسلمان ہو چکی ہے. تو اس واقعے میں ہم کو یہ معلوم ہوتا ہے کہ آدمی جب بھی کبھی اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس کے اسم اعظم کے ساتھ میں پکارتا ہے، اللہ اس کی دعا کو ضرور قبول کرتے ہیں اور اس کا رزلٹ اس کو فوراً ملتا ہے. اسی لیے علماء نے اس کو اسم اعظم کہا ہے کہ جو آدمی مصیبتوں میں، پریشانیوں میں، جس کسی حالت میں ہوگا اور وہ سچے دل کے ساتھ میں پڑھے گا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی اس پریشانی اور مصیبت کو دور کر دیں گے. اور ایک واقعہ مجھے یاد آ رہا ہے کہ بعض اللہ والے جو ہے وہ ایسے ہوتے ہیں، ان کو اللہ اسم اعظم بتا دیتا ہے اور اسم اعظم جو ہے وہ ایسا ہوتا ہے کہ وہ لیتے ہی آپ جو کہیں گے اللہ اس کی دعا کو فوراً قبول فرماتے ہیں. اور یہ اللہ کے بالکل جو خاص بندے ہوتے ہیں اللہ صرف ان کو دیتا ہے. تو مصر کے اندر حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے اللہ والے تھے، بہت بڑے محدث تھے، بہت بڑے عالم دین تھے. حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ علیہ کو اسم اعظم پتہ تھا. ایک نوجوان کو معلوم ہوا کہ حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس اسم اعظم ہے، تو وہ اسم اعظم یاد کرنے کے لیے اور معلوم کرنے کے لیے ان کی خدمت میں آیا. حضرت ذوالنون مصری نے پوچھا کہاں سے آئے؟ بولے میں فلانے علاقے سے. یعنی قاہرہ شہر جو ہے دریائے نیل کے 2 طرف بٹا ہوا ہے، ادھر آدھا شہر ہے، ادھر آدھا شہر ہے. وہ شہر کا نام الگ ہے، اس کا نام الگ ہے. بولے میں دریا کے ادھر کے حصے سے آیا. کیوں آئے ہو؟ مجھے یہ پتا چلا ہے کہ آپ کے پاس اسم اعظم ہے، میں وہ اسم اعظم سیکھنے کے لیے آیا. حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ علیہ خاموش ہو گئے اور 40 دنوں تک انہوں نے اس سے کوئی بات چیت نہیں کی اور وہ آپ کی صحبت میں ہی رہا. جب آپ نے یہ دیکھا کہ یہ نوجوان اس کے اندر مستقل مزاجی ہے اور یہ 40 دن سے میرے دروازے پہ پڑا ہوا ہے، تو انہوں نے ایک بڑی تھال اس کے ہاتھ میں دی. اور وہ جو تھال تھی وہ تھال کے اوپر بھی ایک تھال تھی. وہ تھال رکھے، دونوں تھال اس کے ہاتھ میں دیے اور دینے کے بعد حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ جاؤ شہر کا جو وہ کنارہ ہے پل کراس کر کے جاؤ اور ادھر کے کنارے پہ ہمارے ایک دوست رہتے ہیں، وہ بھی بہت بڑے اللہ والے تھے، ان کو ہماری طرف سے یہ ہدیہ لے جا کر دے دینا. نوجوان نے وہ دونوں تھال لیا، روانہ ہوا وہ شہر کے دوسرے حصے کی طرف. اب وہ پل کے بیچوں بیچ جب پہنچا تو سوچنے لگا کہ یہ فقیر آدمی، ان کے پاس میں کچھ بھی نہیں ہے، انہوں نے اپنے وہ دوست کے لیے ہدیہ بھیجا ہے تو آخر کیا بھیجا ہوں گا دیکھنا چاہیے. اور اس کے بعد وہ تھال زمین پہ رکھا اور جیسے ہی اس کو ہٹایا تو اس میں سے ایک چوہا نکل کے بھاگ گیا. بہت غصہ آیا اس کو، حد سے زیادہ غصہ آیا. دونوں تھال ہاتھ میں لے کے واپس آیا اور جیسے ہی حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں پہنچا، آپ نے دیکھتے ہی سمجھ گئے کہ اس نے میری جو تھال بھیجی ہوئی تھی اس کو کھول دیا. تو آپ نے کہا کہ بے وقوف، تو میری ایک چھوٹی سی امانت کی حفاظت نہیں کر سکا تو اسم اعظم کی کیا حفاظت کرے گا.
اس لیے تیرے جیسے کو میں اسم اعظم نہیں سکھاتا، یہ دونوں تھال رکھ اور سیدھا نکل یہاں سے، روانگی کے آداب لے لی اور اس کے بعد اس کو روانہ کر دیا۔ تو اسم اعظم جو ہوتا ہے یہ اللہ کے خاص بندوں کو اللہ عطا کرتے ہیں، تو علماء فرماتے ہیں کہ یہ بھی اسم اعظم ہی ہے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، کہ جب حضرت یونس علیہ السلام نے مچھلی کے پیٹ میں یہ کہا، اللہ نے اس کی برکت سے ان کے لیے آسانی کا اور نجات کا راستہ نکال دیا۔ اللہ مجھے آپ کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون، وسلام علی المرسلین۔